نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، دو میاں بیوی تھے اور بدقسمتی سے جو اس شخص کی بیوی تھی وہ بے راہ روی کی شکار ہو گئی۔ وہ بیچارہ بڑے عرصے سے اس کو سمجھاتا چلا آ رہا تھا کہ خدا کے لیے اپنے رویے اپنے راستے ٹھیک کر لو، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تمہاری وجہ سے میرا جیون جو ہے وہ دو بر ہو گیا ہے۔ لیکن وہ تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی اور اپنے برے کاموں کے طرف مسلسل ہی چلے جا رہی تھی۔ ایک دن خاوند نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ اللہ کی بندی یہ بتائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان برے کاموں سے روک سکتی ہیں؟ کیا کوئی چانس ہے کہ میں امید رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک شرط پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ شرط مجھے غیرت سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بد چلنی سے باز آ جاؤں گی۔ ایک شرط وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ اس پہ مسلسل 7 دن عمل کر کے اگر آپ نے دکھا دیا تو اس نے 7 کیا، میں ساری زندگی اس پہ عمل کرنے کو تیار ہوں، عزت سے غیرت سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے اوپر شرط رکھی کہ آپ ایسے کریں کہ 1 ہفتے کے لیے مسلسل بھیک مانگ کر گھر لے آئے اور انہی بھیک کے پیسوں سے ہی گھر کا سرکل چلائے۔ تو اس نے کہا کہ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے مسلسل 7 دن بھیک مانگی اور بھیک مانگنے کے بعد جب 7 دن پورے ہو گئے تو اس کی بیوی نے کہا ہاں جی، میں اپنے برے کام چھوڑتی ہوں، اب آپ یہ جو بھیک والا کام ہے، بھیک مانگنے والا کام ہے، یہ اب آپ چھوڑ دیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ بھیک والا کام میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ بھیک کی اس کو لت پڑ گئی تھی، جیسے ہمارے حکمرانوں کو لت پڑی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دیکھ لیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، ان کو مرنے تک یہ لت ان سے نہیں چھوٹ سکتی۔ اگر ملک و قوم کو اس لت سے جان چھڑوانی ہے تو پھر ان کی جگہ اللہ اپنے کوئی ایسے بندے بھیجے جن کے اندر بھرپور غیرت بھی ہو اور وہ بھیک کو بھیک سمجھے۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ امداد ہوتی ہے، قرض ہوتی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے قرض لینا، لیکن اس کو پروفیشن بنا لینا اور پھر بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کیلکولیشن بھی کرتے رہنا کہ دیکھیں جناب 25 ارب فلاں ملک دے دے گا، 25 ارب فلاں ملک دے دے گا، اس طرح کیلکولیشن کر کے 200 ارب کو بھی ایسٹیمیٹ کر لیا۔ یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے جرنیل بھی بھیک مانگنے لگ جائیں، حالانکہ بڑے بڑے ملکوں میں آپس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، حکومتیں ایک دوسرے کو لینے دینے کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے جرنیلوں کو انوالو نہیں کرتے، یہ ایک خودی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ خودی کیا ہے، بس وہی کشکول ایک ہی ہے، لیکن بوتھے بدل بدل کے ہم جناب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں
اور اس بات پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم جناب بھیک مانگ کر ملک چلا رہے ہیں. یہ بھیک مانگ کر ملک نہیں چلتے، یہ یاد رکھیں. اور اس بات پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ یہ کرتے کہ ہم مر جائیں گے، کسی کے ملک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم اپنے اخراجات کو، اپنی ضروریات کو کم کر لیں گے، لیکن اتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہم کشکول لے کر جگہ جگہ کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے. تو میرا آپ لوگوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لت پڑ چکی ہے، یہ مرتے دم تک ان کی جان نہیں چھوڑے گی. یہ ملک کے لیے نہیں مانگتے، یہ اپنے ہی اللہ تللوں کے خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہیں. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو یہ انہوں نے جو مال لوٹ کے، ملک کو لوٹ کے انہوں نے بڑے بڑے اثاثے بنا لیے. اگر ان کے اندر شرم ہوتی، حیا ہوتی، تو کیا یہ اس بات پہ سوچتے نا؟ کیا یہ نوکریوں کے بعد بڑے بڑے جزیروں کے مالک بنتے؟ یہ قطعا نہیں ہو سکتا. یہاں پاکستان میں بھی جو پروفیشنل بھیخاری ہے، ویسے تو وہ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے اربوں روپے، کروڑوں روپے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا دھندا نہیں چھوڑتے. یہ ایک حقیقت ہے اور ان سے یہ جان چھوٹنے والی ہے نہیں. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے اقتدار پہ لوگ بھیجے جو باغیرت بھی ہوں، جو باشعور بھی ہوں، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں. تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی کوئی تقدیر سنور سکے. ادروائز ایسے حالات نہیں لگ رہے. اللہ سے پر امید ہے، اور آپ بھی اور ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں باغیرت حکمران نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.